اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 263 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اگر سائل کو کچھ نہ دیا جائے، یعنی کوئی سوالی سوال کرتا ہے آ کر دروازے پہ، تو اس کو اگر کچھ نہ دیا جائے تو اس سے اچھی بات کہی جائے اور خوش خلقی کے ساتھ جواب دیا جائے جو اسے ناگوار نہ گزرے، اور اگر وہ سوال میں اصرار کرے یا زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کیا جائے۔ سائل کو کچھ نہ دینے کی صورت میں اس سے اچھی بات کہنا اور اس کی زیادتی کو معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد اسے آر دلائی جائے یا احسان جتایا جائے یا کسی دوسرے طریقے سے اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ تو اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا بیان ہوا ہے کہ وہ بندوں کے صدقات سے بے پرواہ اور گناہ گاروں کو جلد سزا نہ دے کر حلم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی اور بے پرواہ ہو کر بھی حلیم ہے کہ بندوں کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور تم تو ثواب کے محتاج ہو، لہٰذا تم بھی فقراء، مساکین اور اپنے ماتحتوں کی خطاؤں سے درگزر کیا کرو۔ اور حلم سنت الہیہ بھی ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ تو سبحان اللہ، کیسے پاکیزہ اخلاق کی کیسی نافیس تعلیم دین اسلام میں دی گئی ہے۔ تو مسکینوں اور ماتحتوں کے بارے میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ حضرت ام بجید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ، ایک مسکین میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے اور میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیرے پاس جلے ہوئے کھر کے سوا کچھ نہ ہو تو وہ ہی اسے دے دے۔ دوسری روایت میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ غلام نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ غلام نے کہا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ مانگتا ہوں، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تم اس پر قادر ہو۔ تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مار رہا ہو اور وہ اللہ کا واسطہ دے تو اس سے اپنے ہاتھ اٹھا لو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدمت گزاروں سے کیسا سلوک فرماتے تھے، اس کی ایک مثال سماعت کر لیجئے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں رونق افروز ہوئے تو آپ نے کوئی خادم نہیں رکھا ہوا تھا، تو میرے والد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، انس سمجھدار لڑکا ہے، اس لیے یہ آپ کی خدمت گزاری کا شرف حاصل کرے گا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے 10 سال تک سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی، لیکن جو کام میں نے کیا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہ کیا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا۔ سبحان اللہ، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں، اپنے ماتحتوں سے کس طرح حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ تو دعا ہے اللہ ہمیں بھی اپنے ماتحتوں اور پیاروں کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔